السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. کمپیوٹر سائنس کے اس لیسن میں ہم سی پی یو آپریشنز اور انسٹرکشنز کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ٹاپک فیڈرل کے پی کے بلوچستان کی کلاس فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 3 سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں آتا ہے، جبکہ پنجاب اور سندھ بورڈ کی کلاس فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 5 کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں آتا ہے. اس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے سی پی یو آپریشنز کے بارے میں، انسٹرکشن کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں. آج کے کمپیوٹر کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک کمپیوٹر سائنس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے کہ سی پی یو کے مین آپریشنز کون سے ہیں، یا سی پی یو وہ کون سے کام ہیں جو کہ پرفارم کرتا ہے، اس کے کون سے مین فنکشنز ہیں. تو سی پی یو جو ہے ایک سینٹرل چپ ہوتی ہے مدر بورڈ پہ. جیسے ہی آپ کمپیوٹر کو اوپن کریں گے تو آپ کو ایک اسمال چپ نظر آئے گی جو کہ کمپیوٹر کے تمام آپریشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ 4 آپریشنز ہیں جو کہ ایک سی پی یو پرفارم کرتا ہے: فیچ، ڈی کوڈ، ایگزیکیوٹ اور اسٹور. اب ہم اس آپریشن کی تفصیلات پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سی پی یو کی تھوڑی سی ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے کہ سی پی یو جو ہے وہ دراصل ہے کیا. سی پی یو جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کا دماغ ہے، کمپیوٹر کا برین کہلاتا ہے، جو کہ تمام پروسیسنگ کرتا ہے. جتنے بھی ہماری بائنری ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے وہ تمام یہ سی پی یو کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سی پی یو جو ہے مدر بورڈ پہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس پکچر کو. آپ دیکھیے گا کہ اس پکچر میں آپ جیسے ہی مدر بورڈ اوپن کریں کمپیوٹر اوپن کریں گے تو اس کے مین بورڈ کے اوپر آپ کو سینٹر میں اسمال سی چپ نظر آ رہی ہے، جو کہ یہاں پہ پلیس کر دی جاتی ہے اور یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے تمام سرکٹ سے. اور یہاں پہ جو آپ کو یہ سلاٹ نظر آ رہی ہے، یہ جو سلاٹ ہے یہاں پہ، یہ والی سلاٹ، یہاں پہ اس سلاٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ریم کنیکٹ کرتے ہیں، اپنی رینڈم ایکسس میموری کنیکٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی کمپیوٹر کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دراصل اس 2 امپورٹنٹ ڈیوائسز ہیں، اس میں ایک سی پی یو اور دوسرا جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے رینڈم ایکسس میموری. میموری چپ جو ہے وہ ٹیمپرری ڈیٹا اسٹور کرتی ہے، اور سی پی یو کو ریم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سی پی یو کو اپنے آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے یہاں سے ڈیٹا ریم سے ہی وہ ڈیٹا کو گیٹ کرتا ہے اور پھر اس کو پروسیس کرتا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ سی پی یو کے مین آپریشن جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ کون سے ہیں اور ان کی تفصیلات جانتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر ایک لاجیکل ڈائیگرام بنائی ہے تاکہ ہم اس کے آپریشنز کو سمجھ سکیں. اس ریکٹینگل کو، اس اسکوائر کو ہم نے شو کیا ہے سی پی یو سے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہاں پہ ایک رینڈم ایکسس میموری بنائی ہے. اس رینڈم ایکسس میموری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرنٹ یہاں پہ میموری لوکیشنز ہیں. ہر میموری لوکیشن پہ بائنری ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا گیا ہے ان دا فارم آف بٹس، اور ہر میموری لوکیشن کا ایک ایڈریس ہے اور یہ اس ایڈریس کی بائنری فارم ہے. تو جو بھی ڈیٹا، جو بھی ہم ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر کو، تو وہ بائنری فارم میں ریم میں اسٹور ہو جاتی ہے. اب سی پی یو کا کام ہوتا ہے اس بائنری ڈیٹا کو پروسیس کرنا. تو سی پی یو کیا کرتا ہے، یہاں پہ جو پہلا آپریشن پرفارم کرتا ہے اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں فیچ. فیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سی پی یو ریم سے ایک انسٹرکشن فیچ کرتا ہے، یعنی گیٹ کرتا ہے. فیچ کا مطلب یہ ہے کہ سی پی یو کا ریم سے انسٹرکشن جو ہے وہ حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں فیچ. فیچ کرنے کے لیے سی پی یو ریم کے درمیان 3 بسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ وہ وائرز ہوتی ہیں جس سے سی پی یو اور ریم کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. پہلی بس جو اس کے اندر ہے اسے ہم ایڈریس بس کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے، بیسیکلی جو بھی انسٹرکشن جس کو ہم نے گیٹ کرنا ہوتا ہے پہلے اس کا ایڈریس ریڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ایڈریس ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایڈریس بس کے ذریعے سی پی یو میں. اور سی پی یو کے انٹرنل کمپوننٹس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹس اس کے ہوتے ہیں رجسٹر، یعنی سی پی یو کے اندر اسمال رجسٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو ٹیمپرری اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو سی پی یو کیا کرتا ہے کہ اپنے رجسٹر میں یہ ایڈریس اسٹور کر لیتا ہے.
यानी कि 111 इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इससे सीपीयू को ये पता चलेगा कि अब उसने इस लोकेशन पे मौजूद जो इंस्ट्रक्शन है उसको उसने गेट करना है। तो फेच के ऑपरेशन में ये होगा कि यहाँ से जो एड्रेस है इस लोकेशन इसमें इस डाटा का, इस बाइनरी डाटा का जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ से डाटा, जिस डाटा को गेट करना है उसका एड्रेस हमें पता चल जाएगा, उसको फिर क्या करेगा, वो जो डाटा है वो एक्चुअल डाटा बस के जरिए, यानी 10110011, ये जो हमारे पास बाइनरी डाटा है ये इस डाटा बस के जरिए ट्रांसमिट होगा और सीपीयू के रजिस्टर तक पहुंच जाएगा। यानी हमारा जो डाटा था वो एक्चुअल डाटा इस रजिस्टर तक पहुंच गया है। तो पहले ये एड्रेस गेट करता है, उसके बाद डाटा बस के जरिए डाटा ट्रांसमिट होता है सीपीयू के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन या जो डाटा है वो एक्चुअल बाइनरी डाटा सीपीयू तक पहुंच चुका है। अब सीपीयू इसको क्या करेगा, सीपीयू इसको डीकोड करेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है सीपीयू यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उस ऑपरेशन को कहते हैं डीकोड। डीकोड का क्या मतलब है, डीकोड का मतलब यह है कि सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेगा कि इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो पहली 3 बिट्स होती हैं इंस्ट्रक्शन की, वो हमें ये बताती हैं कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होना है, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होना है। लेट सपोज ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो एक पहले 3 बिट्स ये बताएंगे कि हमने यहाँ पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है या और कोई ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। जबकि जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं ये जाहिर करती हैं हमारे ऑपरेंड्स को। जैसे कि लेट सपोज ये जो हमारे पास बाइनरी इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे जाहिर करिए 2+3 को, तो यहाँ पे 2 और 3 जो हैं ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन रिमेनिंग बिट से, और प्लस जो है यानी मेन ऑपरेशन जो है वो पहले 3 बिट्स जो है वो इस ऑपरेशन को शो कर रही हैं। तो सीपीयू जो है वो डीकोड करता है यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को, और डीकोड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। यानी थर्ड ऑपरेशन जो सीपीयू यहाँ पे परफॉर्म करता है उस थर्ड ऑपरेशन का नाम है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि डीकोड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देना, यानी 2+3 को फौरन ये प्लस कर देगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5। अभी जो 5 रिजल्ट आया है, अब लास्ट ऑपरेशन जो सीपीयू परफॉर्म करेगा यहाँ पे, वो लास्ट ऑपरेशन जो है उसे हम कहते हैं स्टोर ऑपरेशन। स्टोर में क्या करेगा कि जब एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 5, इसको फिर क्या करेगा यहाँ से स्टोर कर देगा मेमोरी में, यानी मेमोरी की किसी भी लोकेशन में 5 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल मुकम्मल हुआ। सीपीयू ने यहाँ से डाटा गेट किया, उसको डीकोड, उसको फेच किया, डीकोड किया, एग्जीक्यूट किया और फिर उसको स्टोर कर दिया। ये इसकी एक सीपीयू की एक एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल। ये सीपीयू का साइकिल कहलाता है। इसके अंदर फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, और ये 2 मेन चीजें हैं, फेच एग्जीक्यूट, इसीलिए इसको कहा जाता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल। तो ये सीपीयू के मेन ऑपरेशंस जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किए थे कि सीपीयू कौन से ऑपरेशंस करता है। जब इसका ये साइकिल मुकम्मल हो जाता है उसके बाद सीपीयू फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, अगली इंस्ट्रक्शन गेट करेगा, उसका एड्रेस गेट करेगा पहले, फिर डाटा गेट करेगा। अब इसके अंदर ये 2 बसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एड्रेस बस जो कि एड्रेस रीड करती है, डाटा बस जिससे एक्चुअल डाटा ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी बस इस्तेमाल हो रही है, कंट्रोल बस। इसका क्या काम है? कंट्रोल बस दरअसल इस्तेमाल होती है ये जानने के लिए कि यहाँ पे जो डाटा इस वक्त ट्रांसमिट हो रहा है या डाटा यहाँ पे आ रहा है, उसको उसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती है। कंट्रोल बस से कनेक्टेड होता है सीपीयू का एक बहुत ही अहम रजिस्टर जिसको हम पीसी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी एक इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हो रही है उसको प्रोसेस करवाता है और फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को वेटिंग में रखता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे डाटा को कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल बस हमें ये बताती है कि यहाँ से जो सीपीयू यहाँ से डाटा गेट कर रहा है, डाटा वो किस तरह का डाटा जो है वो रीड कर रहा है या वो राइट कर रहा है। यानी यहाँ पे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड एंड राइट। इसका क्या मतलब है? यानी डाटा सीपीयू जो है जिस वक्त यहाँ से डाटा गेट करता है, फेच करता है, तो उस टाइम वो डाटा को रीड कर रहा होता है, ये मेमोरी ऑपरेशन है। और जब सीपीयू वापस उसको स्टोर करता है, इसको कहते हैं डाटा को राइट करना। तो ये 2 चीजें हैं। ये कहां से पता चलती हैं हमें? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस सीपीयू को ये बताता है कि उसने डाटा रीड करना है, यानी डाटा उसने गेट करना है, या उसने डाटा को राइट करना है। तो ये बसेस का इसके अंदर काम है। बसेस की जो तफसीलात है वो हम अलहदा से एक वीडियो में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना फेच, एग्जीक्यूट,
اور فیچ، ڈی کوڈ، ایگزیکیوٹ اور اسٹور، یہ 4 آپریشنز ہیں جو کہ ایک سی پی یو پرفارم کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے انسٹرکشن کوڈ کے بارے میں۔ انسٹرکشن جو کہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہوتا ہے کمپیوٹر کی پروسیسنگ کا۔ کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ انسٹرکشنز کو پروسیس کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ انسٹرکشن کسے کہتے ہیں۔ انسٹرکشن دراصل ایک گروپ آف بٹس ہوتا ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، کوئی اسپیسیفک آپریشن کرنے کے لیے کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر آپ ایک انسٹرکشن یہاں پہ لکھتے ہیں ایڈ 2 اینڈ 3، اب یہ ایک انسٹرکشن ہے۔ اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ ہمیں کیا کر رہا ہے، ایک خاص کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے اسٹارٹ میں بات کہی کہ یہ کیا ہوتا ہے، گروپ آف بٹس ہوتے ہیں اس میں، یعنی ایڈ جو ہے یہ دراصل کیا ہے، یہ ٹرانسلیٹ ہوگا گروپ آف بٹس میں، اور اسی طرح جو 2 اور 3 جو ہیں یہ آپرینٹس جو ہیں یہ بھی ٹرانسلیٹ ہوں گے گروپ آف بٹس میں۔ تو پھر جا کے جو ہے ہمارا یہ مکمل انسٹرکشن جو بنے گی وہ یہ انسٹرکشن ہوگی۔ اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں تو یہ کیا ہے، ایک گروپ آف بٹس ہے جو کہ ہمیں ایک خاص کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر 2 فیلڈز ہوتی ہیں کسی بھی انسٹرکشن کے اندر، ایک جسے ہم کہتے ہیں آپریشن کوڈ یا جس کو آپ کوڈ کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ایڈ جو ہے یہ دراصل کیا ہے، یہاں پہ آپریشن کوڈ ہے، اور دوسرا جو کوڈ ہوتا ہے ہمارا وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے آپرینٹ کوڈ۔ تو ان دونوں سے مل کر ایک مکمل انسٹرکشن بنتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو انسٹرکشن کوڈ ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں جو کہ ہمارا پروسیسر ان کو پروسیس کرتا ہے۔ تو پہلی جو اس کی ٹوٹل 3 ٹائپس ہیں، ایک جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن، جو کہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے میموری سے رجسٹر تک، یا رجسٹر سے میموری تک، یا میموری کی جو لوکیشنز ہیں ان کے بیچ میں، یا جو دوسری ٹائپ ہے اس کی وہ کہلاتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ انسٹرکشن۔ ڈیٹا پروسیسنگ انسٹرکشن یہ وہ انسٹرکشنز ہیں جو کہ خاص آپریشنز پرفارم کرتی ہیں ہمارے آپرینٹس کے اوپر، جیسے کہ پلس ہو گیا، مائنس ہو گیا، ملٹی پلائی ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آتی ہے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن، جو کہ پروگرام کے فلو کو یا اس کی ترتیب کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم باری باری ان تینوں انسٹرکشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ انسٹرکشنز آگے چل کر ایک لینگویج، ایک پروگرامنگ لینگویج جس کو ہم اسمبلی لینگویج کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ انسٹرکشنز باقاعدہ استعمال ہوتی ہیں۔ آگے کی کلاسز میں جب آپ اسمبلی لینگویج سیکھیں گے تو وہاں پہ آپ ان انسٹرکشنز کا باقاعدہ استعمال کرتے ہوئے ایک کمپیوٹر پروگرام بنائیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلی ٹائپ جو ہے ہماری وہ ہے ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن۔ ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے رجسٹر اور میموری کے بیچ میں، یعنی کہ ٹرانسفر جو ہو سکتا ہے ڈیٹا وہ رجسٹر اور میموری کے بیچ میں ہو سکتا ہے، یا رجسٹر اور آئی او ڈیوائسز جو ہیں، ہماری ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں جیسے کی بورڈ، ماؤس، ان کے اور رجسٹر کے درمیان میں ہو سکتا ہے، اور رجسٹر ٹو رجسٹر بھی ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ رجسٹر کیا ہوتا ہے۔ رجسٹر دراصل ایک بہت ہی اسمال اور فاسٹ میموری ہوتی ہے سی پی یو کے اندر، یعنی سی پی یو اپنی پروسیسنگ کے لیے اندر ایک بہت ہی چھوٹی میموری استعمال کرتا ہے جس کو ہم رجسٹر کہتے ہیں۔ سی پی یو کے باہر ہماری جو میموری ہوتی ہے وہ دراصل کہلاتی ہے ہماری مین میموری، جس کو ہم ریم کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ رجسٹر، یعنی سی پی یو کے اندر جو رجسٹر پایا جاتا ہے اس کے درمیان اور ریم کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم ان انسٹرکشن کا استعمال کرتے ہیں، یا رجسٹر جو اس کے علاوہ جو سی پی یو کے ساتھ ہماری آئی او ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں جیسے کہ کی بورڈ یا ماؤس ہو گیا، ان کے بھی درمیان آپس میں ڈیٹا کی کمیونیکیشن کے لیے، ڈیٹا کے تبادلے کے لیے ہم ان انسٹرکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پی یو ہے اس کے اندر مزید اور رجسٹر ہوتے ہیں، تو ایک رجسٹر اور دوسرے رجسٹر کے بیچ میں بھی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم ان انسٹرکشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ اس کی ایگزامپلز لیں تو ایگزامپلز میں جو ہمارے جو مختلف انسٹرکشنز ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، جیسے کہ ہم اکثر یہ انسٹرکشنز آگے چل کے استعمال کریں گے موو کی یا لوڈ کی یا اسٹور کی، یہ وہ انسٹرکشن ہے جو کہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
ایسا کہ آپ آگے چل کے جب اسمبلی لینگویج پڑھیں گے وہاں پہ آپ اس طرح کی انسٹرکشن لکھیں گے، جیسا کہ موو اے ایکس کاما بی ایکس. اس میں اے ایکس کیا ہے، بی ایکس کیا ہے، یہ دراصل رجسٹرز ہیں. تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک رجسٹر کی کانٹینٹ کو دوسرے رجسٹر میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایک رجسٹر کا ڈیٹا دوسرے رجسٹر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. اسی طرح لوڈ کے لیے ہم ایل ڈی کی کمانڈ لکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں کہ 5 کو اس رجسٹر میں اسٹور کروا رہے ہیں. تو 5 موو ہو جائے گا یہاں پہ اے ایکس رجسٹر میں. تو یہ جو ڈیٹا کی موومنٹ ہے، اس کی ٹرانسفر ہے، اس کے لیے ان انسٹرکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے. اب چلتے ہیں جو ہماری دوسری ٹائپ ہے جو کہلاتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ انسٹرکشن. ڈیٹا پروسیسنگ انسٹرکشنز کے اندر ہم یہ آپریشنز پرفارم کرتے ہیں. اس کی فردر مزید 3 ٹائپس ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک انسٹرکشن، اور ایک جسے ہم کہتے ہیں لاجیکل انسٹرکشن، اور ایک جسے ہم کہتے ہیں شفٹ انسٹرکشن. اب جو ہماری ارتھمیٹک انسٹرکشنز ہیں یہ دراصل کیا ہے، اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ان آپریشنز کا، جیسے کہ ایڈیشن، سبٹریکشن کے لیے آپ سب لکھیں گے، اسی طرح ملٹیپلیکیشن کے لیے آپ یہ لکھیں گے، اور ڈویژن کے لیے آپ یہ انسٹرکشن لکھیں گے. اب بات کرتے ہیں جیسے کہ ارتھمیٹک انسٹرکشن کی یہاں پہ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے دو نمبرز کو سپریٹ کرنا ہے تو آپ لکھیں گے سب، اور ان دو نمبرز کو آپس میں آپ اس طرح سے سپریٹ کر سکیں گے. تو یہ آپ کی ایک انسٹرکشن اس طرح سے لکھی جائے گی. یا اگر آپ نے دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کیا کر سکیں گے کہ دو نمبرز کو ایسے ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ ہماری کہلاتی ہیں ارتھمیٹک انسٹرکشن. اب اگر بات کریں لاجیکل انسٹرکشن کی، وہاں پہ ہم ان آپریٹرز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اینڈ آپریٹر، اور آپریٹر، ناٹ آپریٹر. ان کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان کی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ اور ناٹ آپریٹرز جو ہیں یہ دراصل کیسے کام کرتے ہیں، اور ان کا انسٹرکشنز کا جو استعمال ہے یہ بھی آپ آگے چل کے اسمبلی لینگویج میں پڑھیں گے. اسی طرح شفٹ انسٹرکشن کی اگر بات کی جائے تو شفٹ انسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بائنری بٹس ہوتی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو 1 کی پوزیشن ہے اس کو لیفٹ کی طرف شفٹ کر دیا جائے. یعنی اب یہاں پہ دیکھیں تو 1 کی پوزیشن یہاں پہ آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ، میں اس کو لیفٹ شفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ میں لیفٹ شفٹ کا آپریشن اپلائی کروں گا لیفٹ شفٹ انسٹرکشن کے ذریعے. تو کیا ہوگا، تو میرا فائنل ریزلٹ جو یہاں پہ آئے گا وہ آئے گا 0. اس کے بعد یہ انسٹرکشن بٹ یہاں پہ آئے گی، یہ یہاں پہ آئے گی، اس کے بعد یہ یہاں پہ آئے گی، اس کے بعد یہ یہاں پہ، یہ یہاں پہ، اس کے بعد یہ یہاں پہ، اس کے بعد یہ یہاں پہ. یعنی ٹوٹل ہمارے پاس کتنی بٹس تھیں، 3 3 6 اور ٹوٹل 8 بٹس. تو یہ ہماری 8 بٹس یہاں پہ آ گئے. لیکن اس میں جو لاسٹ بٹ ہے یہ دراصل یہاں پہ ایز اے کیری چلی جائے گی اور آگے چل کے کسی کیری آپریشن میں اپلائی ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو 1 کی پوزیشن تھی اب وہ کیا ہو گیا، لیفٹ کی طرف شفٹ ہو گیا. اب اس کی پوزیشن کیا ہو گئی، سیکنڈ پہ آ گئی ہے. اس 1 کی پوزیشن جو تھی وہ سیکنڈ پہ تھی پہلے، اب وہ تھرڈ پوزیشن پہ آ گئی ہے. تو ہم نے سٹارٹ میں 0 ایڈ کر دینا ہے. تو اس طرح سے شفٹ انسٹرکشن کام کرتی ہے. اس کو بھی آپ آگے چل کے اسمبلی لینگویج میں پڑھیں گے. اب بات کرتے ہیں جو تھرڈ ٹائپ تھی ہماری، وہ کہلاتی ہے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن. اس کے اندر ہماری ایک آتی ہے جمپ انسٹرکشن اور لوپ انسٹرکشن. جمپ انسٹرکشن کیا ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک انسٹرکشن لکھی ہے، پہلی انسٹرکشن آپ نے یہاں پہ لکھی ہے، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ انسٹرکشن لکھی ہے، تھرڈ، فورتھ. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسٹرکشن کی ایک ترتیب، ایک سیکوینس کے ساتھ اس کو چلنا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں پہ جمپ انسٹرکشن کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ اگر میں جمپ انسٹرکشن کا استعمال کروں گا تو یہاں سے کنٹرول شفٹ ہو جائے گا. لیٹ سپوز اگر میں اس کو 5 کے اوپر جمپ کروانا چاہتا ہوں تو یہاں سے کنٹرول یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ بالکل اسی طرح جیسے پروگرامنگ میں ہم اف ایلس کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں پہ جمپ انسٹرکشن کا کام ہوتا ہے. اور لوپ انسٹرکشن جو ہے وہ اگر آپ یہاں پہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ 5th انسٹرکشن پر اگر آپ لوپ لگا رہے ہیں تو یہاں سے کنٹرول واپس شفٹ ہو جائے گا پہلی انسٹرکشن میں، اور یہ انسٹرکشن ساری پھر سے ریپیٹ ہوں گی. تو انسٹرکشنز کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ان پروگرام کنٹرول انسٹرکشنز کا استعمال کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آج ہم نے انسٹرکشن کوڈ کے بارے میں پڑھا، اور مختلف انسٹرکشن کوڈ جو ان کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا.